بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی۔ دوستو آج 2 مئی ہے 2025 ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ذائچے میں صورتحال ہے مریخ اس وقت 6 درجے پہ برج اسد میں پہنچ چکا ہے۔ یہیں پہ اس نے بس شروع کی تھی، یہیں واپس پہنچ گیا ہے۔ لہذا اب ذائچے میں جو صورتحال مریخ کی ہے وہ زورا کے ساتھ آپ سمجھیے آہستہ آہستہ پازیٹیو وے میں یہ جو نظرات ہیں آپس میں بڑھیں گی۔ زورا یہاں پہ برج حمل میں ہوگا اور اب آہستہ آہستہ یہ آگے آئے گا۔ مریخ کی اسپیڈ بھی سلو رہے گی، لہذا آنے والے کئی دن ان کی آپس میں ساتھ نظر قائم ہوتی رہے گی اور یہ آگے سے آگے چلتے رہیں گے۔ اب دراصل دوستوں ذائچے میں یہ وہ وقت ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب جنگ کے پاکستان کے ساتھ جنگ کے امکانات بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسا آپ کو اسے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا کہ 71 میں جب جنگ ہوئی تھی تو ستارے نحس ہوئے تھے، وہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اب یہ جو ہمارا ذائچہ ہے آج کا 2 مئی 2025 کا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ صورتحال پازیٹیو وے میں اب آگے بڑھی۔ جنگ کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زہرہ جہاں پہ آگے بیٹھ گیا ہے یہ مریخ کا گھر ہے، اور مریخ کے اپنے گھر میں یہ بیٹھ کے انتہائی پازیٹیو وے میں نظر قائم کرے گا مریخ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے دن جو چاند ہے وہ بھی اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ جتنی یہ پازیٹیو دوستوں کمیونیکیشن اب آگے بڑھے گی، جنگ کا خطرہ ٹلتا جائے گا۔ ایک پریڈکشن یہ ہے۔ اس سے اگلی پریڈکشن میں نے آپ سے ماضی کی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ انڈیا کے اپنے حالات خرابی کی سمت میں جائیں گے۔ میری کیلکولیشن میں انڈیا کے اندر جو مخالف تحریکیں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ جنم لیں گی۔ اب ذرا غور کیجئے، انڈیا میں جو اب اس وقت سکھوں کے ساتھ ان کا جو رویہ خراب ہوا اور وہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ دیکھیں ان کو اپنی پڑ گئی ہے۔ اس کی دوستوں سب سے بڑی دلیل جو میں سمجھتا ہوں ذائچے میں یورنس اور شمس کا انڈیا کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھنا ہے۔ اب یہ جو آپ سمجھیے کہ اس وقت میں جو صورتحال چل پڑی ہے انڈیا کے لیے، اس کو دبانا بہت مشکل ہوتا جائے گا۔ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں اب جو ذائچے کا قانون ہے، آپ کے کسی کے بھی ذائچے میں 3 خانہ اور 11واں خانہ یہ اس کے قریبی ہمسایہ قریبی لوگوں کا ہوتا ہے۔ تقسیم اور بھی ہے لیکن سب سے اتھینٹک جو تقسیم ہے وہ یہ ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں سیٹرن کو، زحل کو، تو دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، زحل ہمیشہ پرانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، اور پاکستان کے ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ زحل جو ہے اس دفعہ جب آئے گا برج حمل میں، یہاں پہ وہ نیپچون کے ساتھ کران کرے گا، اور جب یہ کران کرے گا دوستو 26 مئی کے بعد، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو پلوٹو ہے یہ اپنی طاقت زحل کو ٹرانسفر کرے گا، اور جب یہ زحل کو اپنی طاقت ٹرانسفر کرے گا تو صورتحال مزید بہتری کی سمت میں جائے گی پاکستان کے لیے۔ لیکن جو انڈیا کا ذائچہ میں بناتا ہوں برج 14 سے، اس میں جو ان کے مخالف ستارے یورنس اور شمس ہیں، ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ اب آنے والے وقت میں عطارد بھی یہاں آئے گا، زہرہ بھی یہاں آئے گا، اور یہ جب ستارے یہاں آئیں گے تو یہ یہاں پہ آ کر یورنس کے ساتھ کران کریں گے۔ ابھی تھوڑے دنوں بعد دوستو شمس کا اور یورنس کا کران ہوگا۔ یہ جو شمس اور یورنس کا کران ہے، یہ آپ ایسے سمجھیں کہ اپنا جو خفیہ تحریکیں انڈیا میں چلنے کی سمت میں باتیں ہیں وہ اب زور پکڑیں گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذائچے میں
اب جو قمر در اقرب آئے گا، قمر در اقرب میں جب چاند کی 14 تاریخ کے قریب برج اقرب میں جب چاند آئے گا تو اس کی انتہائی نیگیٹو نظر برج ثور میں یورنس کے ساتھ ہوگی، شمس کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ جو مودی سرکار کی آپ سمجھیے کہ اس تحریک کو جو دبانے کی کوشش ہے وہ ابھی اتنی کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے ذائچے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے ایک دیرینہ دوست جو اس کے ذائچے کے 11ویں خانے میں آیا ہوا ہے اور قدیم چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، تو قدیم چیزوں میں اگر آپ جائیں تو چین ایک قدیم ملک ہے جو ہمارا ہمسایہ ہے، اور وہاں پہ جو برج دلوں میں پلوٹو آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ پہلی دفعہ آیا ہے، اور اس کی طاقتور ترین نظر پاکستان کے حال کے خانے میں ستاروں کے ساتھ موجود ہے، اور فیوچر کے خانے میں یورنس کے ساتھ آنے والے وقت میں اس کی ساتھ نظر ضرور قائم ہوگی، تھوڑا وقت لگے گا۔ دوستو، پاکستان کے ذائچے میں جو ہے یورنس اپنا برج چینج کرے گا، جو کہ 8 جولائی 2025 کو کرے گا، تو صورتحال مزید پاکستان میں بہتری کی سمت میں جائے گی، اور دراصل ہماری جو معیشت میں کمزوری کا باعث بنا یہی ستارہ یورنس تھا۔ جب سے پاکستان بنا یورنس پہلی مرتبہ یہاں پر ثور میں پہنچا اور یہاں پہ یہ حبوط کے خانے میں آیا، اور جب یہ حبوط کے خانے میں آیا تو اس نے پاکستان کے لیے اس کی معیشت کو کمزور کیا، مشکلات آئیں۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آسٹرالوجی میں دوستو ستاروں کو پڑھا جاتا ہے، حالات اور واقعات نہیں دیکھے جاتے۔ اندازہ یقیناً لگاتے ہیں کہ یار یہ ستارے یہاں ہیں، اب صورتحال یہاں جائے گی، لیکن اس دنیا میں آسٹرالوجی قدیم ترین علم ہے اور یہ ہر چیز کی ویلیو نکال سکتا ہے۔ جتنا ڈیٹا کلیکشن آسٹرالوجر کا اسٹرانگ ہوگا اتنی اس کی بات میں انشاءاللہ وزن ہوگا۔ تو میں دوستو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے پاکستان میں تبدیلیوں کا وقت ہے۔ میں نے جیسا متعدد دفعہ عرض کیا کہ نیپچون جو ہے وہ پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی مرتبہ آیا ہے اور پلوٹو نے اسے اپنی طاقت دی۔ اب یہ اصل میں بڑی گہری نظر ہے، اور ان ستاروں کی جو نظر ہے اس کے ان میٹر ساتھ۔ اب دنیا میں جو پاکستان کے دشمن اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں، ملک عزیز کے ذائچے میں زحل نیگیٹو ہے اور راس نیگیٹو، اور زحل نے 26 مئی کو برج حوت کو خداحافظ کہنا اور اس نے برج حمل میں آ جانا ہے۔ دراصل یہ وقت وہ ہوگا جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کرائسس سے نکل آئیں۔ تو آج کی جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ یہ بتاتی ہے جنگ کا سردست کوئی خطرہ، کوئی ایسی بات اب نظر نہیں آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی، ذائچہ تو کہہ رہے نہیں ہوگی، لیکن اگر مسلط کی گئی بفرض محال، مطلب میں کوئی چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، کوئی حرف آخر بات نہیں، تو اب کیونکہ مریخ طاقتور ہو چکا ہے، لہٰذا انڈیا کو ہوش جو ہے نا اس کو آ جائے گا پاکستان سے جنگ کرنے کے بعد۔ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان اب مشکلات کا شکار ہے۔ متعدد دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے جو ستارہ تھا وہ 5 دسمبر 2024 کو برج اسد میں آ کے ریورس ہوا مریخ، اور پھر برج سرطان میں گیا، صورتحال نیگیٹو رہی۔ اب وہ نیگیٹو صورتحال آج خدا حافظ ہو چکی ہے، اب پاکستان کی صورتحال بہتری کی سمت میں انشاءاللہ جائے گی۔ یہ دوستو آج کے ستارے ہیں، جیسے جیسے اب آگے ستارے آئیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر بتانے کی کوشش کریں۔